لیکن یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے خلق الانسان من عجل، انسان جو ہے وہ عجلت پر پیدا کیا گیا ہے، جلد بازی میں پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات ودیت کر رکھی ہے کہ انسان ہر چیز کو جلدی چاہتا ہے، ہمیں بھی ہر چیز جلدی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کی تدبیر ہے، اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے کہ کس چیز کو کس وقت پر اللہ نے ہمیں دینا ہے اور کون سی چیز کس وقت پر ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ فرمایا خلق الانسان من عجل، اور انسان پیدا کیا گیا ہے اجلت میں۔ اجلت یہاں کیوں بیان فرمائی گئی کہ کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ جس عذاب کا ذکر کرتے ہیں، آپ جو بات کرتے ہیں عذاب آنے والا ہے، تو وہ عذاب جلدی کیوں نہیں آ جاتا، فوراً آ جانا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہا خلق الانسان من عجل ان صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 36 کو ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ، کیا اور جب کافروں نے آپ کو دیکھا، یا کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں، یتخذونک، وہ نہیں بناتے آپ کو الا ہزوا، مگر مذاق کا نشانہ۔ یعنی کافر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھتے اور حضور کو دعوت ہدایت دیتے ہوئے دیکھتے تو حضور کا مذاق بناتے اور کہتے اہذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کے بارے میں غلط بات کہتا ہے یا تمہارے معبودوں کا رد کرتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ اپنے معبودوں کو جھوٹا کہنے پر اور ان کی حقیقت بیان کرنے پر حضور کا مذاق بنا رہے ہیں، حالانکہ وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، رحمان کے ذکر سے اور رحمان کی معرفت سے، جو خدائے بزرگ و برتر ہے، حقیقی رب کائنات ہے، اس کی حقیقت سے اور اس کی معرفت سے یہ تو خود عاری ہیں، خود انکاری ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے اگلی آیت میں خلق الانسان من عجل، کہیں اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے خلق الانسان من عجل، انسان جو ہے وہ عجلت پر پیدا کیا گیا ہے، جلد بازی میں پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات ودیت کر رکھی ہے کہ انسان ہر چیز کو جلدی چاہتا ہے، ہمیں بھی ہر چیز جلدی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کی تدبیر ہے، اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے کہ کس چیز کو کس وقت پر اللہ نے ہمیں دینا ہے اور کون سی چیز کس وقت پر ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ فرمایا خلق الانسان من عجل، اور انسان پیدا کیا گیا ہے اجلت میں۔ اجلت یہاں کیوں بیان فرمائی گئی کہ کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ جس عذاب کا ذکر کرتے ہیں، آپ جو بات کرتے ہیں عذاب آنے والا ہے، تو وہ عذاب جلدی کیوں نہیں آ جاتا، فوراً آ جانا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہا خلق الانسان من عجل، انسان اجلت میں پیدا کیا گیا ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، تو ان قریب ہم اپنی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے، فلا تستعجلون، تو تم جلد بازی نہ کرو۔ یہاں احادیث طیبہ ملتی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم، فرمایا اللہ تعالیٰ اعتدال کو پسند فرماتا ہے، میانہ روی کو پسند فرماتا ہے، اللہ رب العزت جلد بازی کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس لیے جو بھی کام کریں بہت سکون سے، بہت تحمل سے کریں۔ سکون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت سستی سے کریں، اور جلد بازی کا مقصد یہ کہ بہت جلد بازی کرنا کہ بس ابھی یہ کام پھر یہ کام پھر یہ کام، کہ میں بہت بڑا پھرتیلا آدمی ہوں اور میں ایک وقت میں اتنے سارے کام ملٹیپل کام کر دیتا ہوں۔ کیونکہ جلد بازی میں کیا ہوگا کہ آپ نے ہو سکتا ہے 4 کام کر دیے ہوں، لیکن چاروں پرفیکٹ انداز سے نہیں کیے ہوں، چاروں میں خامیاں ہوں۔ جتنی آپ کی کیپیبلٹی ہے، جتنا آپ کام کر سکتے ہیں، ہر کام کو اس کا حق دیں، اس کا وقت لگائیں، جلد بازی میں کام نہ کریں بلکہ پرفیکٹ انداز سے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ وعدہ کب آئے گا، وہ جو عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو بتائیں وہ وعدہ کب آئے گا۔
اللہ رب العزت فرماتا ہے، اس رکوع کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، بلکہ فرمایا لو یعلم الذین کفروا حینا، کاش کہ وہ کافر جانتے، حینا جب وہ عذاب اللہ کا آئے گا، لا یکفون عن وجوہہم النار، تو وہ اپنے چہروں کو آگ سے چھپا نہیں سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھوں کو آگ سے چھپا سکیں گے، روک سکیں گے، ولا ہم ینصرون، اور نہ مدد کیے جائیں گے، بل تأتیہم بغتتن، بلکہ جب وہ آئے گی قیامت بغتتن، اچانک آئے گی، فتبغتہم، اور اس طرح اچانک آئے گی، قرآن کہتا ہے کہ وہ مبہوت ہو کر رہ جائیں گے۔ مبہوت کا معنی حیران پریشان، کوئی آدمی کو لگے گا نہیں کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت اچانک قائم ہوگی۔ فتبہتہم، اچانک کوئی سڈن چیز ہو جاتی ہے، آدمی کھڑا کا کھڑا رہ جاتا ہے، تو اللہ نے کہا فتبہتہم، جب وہ اچانک قیامت آئے گی تو فتبہتہم، یہ حیران و پریشان رہ جائیں گے، لیکن فلا یستطیعون ردہا، ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا، ابھی تو یہ اجلت چاہ رہے ہیں، جلد بازی کر رہے ہیں کہ قیامت کیوں نہیں آ رہی، لیکن جب وہ آئے گی اللہ کہتا ہے فلا یستطیعون ردہا، یہ طاقت نہیں رکھیں گے کہ اس قیامت کو دوبارہ پلٹا دیں، دوبارہ لوٹا دیں، ولا ہم ینظرون، اور نہ یہ مہلت دیے جائیں گے۔ آخری آیت آج کے درس کی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور تحقیق اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ اگر تبلیغ کے میدان میں کوئی آپ کا مذاق بنا رہا ہے، کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو آپ دل چھوٹا نہ کیجئے، آپ سے پہلے بھی جو انبیاء اور رسول دعوت و تبلیغ دیتے رہے ہیں، وہ پریشانی کے اندر ان کو لوگ لاتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن ہوا کیا؟ فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو گھیر لیا ان لوگوں کے مذاق نے انہیں جو وہ مذاق انبیاء کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی ایک وقت تک اللہ نے انہیں چھوٹ دی، لیکن اسی مذاق کے سبب اللہ نے عذاب بھیجا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس طرح بھی الحمدللہ تعالی ہمارے 17ویں سپارے کے 3 رکوع مکمل ہوئے، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 41 تک آج کے درس میں ہم نے تلاوت کیا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہمارے سینے کو منور و فیضیاب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم، وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم، وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم، ونجنا من النار بالقرآن العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔